آپ لوگوں کے سامنے خلاصۃ القرآن کو لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارا تراویح میں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور قرآن کریم کو ویسے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، بڑے ہمارے گھروں میں عورتیں پڑھ رہی ہیں، اور ماں اور جو ہے ہمارے بھائی بہن بھی پڑھ رہے ہیں، تو مسجدوں میں بھی پڑھ رہے ہیں، ہر طرح سے پڑھ رہے ہیں، تراویح میں بھی پڑھا جا رہا، تو کم سے کم یار خلاصہ تو قرآن کریم کا ہم لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ تو 70واں پارہ پڑھا گیا، لیکن اس سے پہلے میں 70واں روزہ ہے تو ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے سنا دیتا ہوں۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے ہم میں آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون جا کر کے ملے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہوگا۔ اب ہم نے لکڑی سے ناپنا شروع کر دیا تو سودا رضی اللہ عنہا سب سے لمبے ہاتھ والی نکلی۔ ہم نے بعد میں سمجھا کہ لمبے ہاتھ والی ہونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد صدقہ زیادہ کرنے والی سے تھی، اور سودا رضی اللہ عنہا ہم سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملی۔ صدقہ کرنا آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت محبوب تھا، یعنی حضرت سودا رضی اللہ عنہا بہت زیادہ صدقہ کیا کرتی تھی۔ تو یار اس سے ہمیں بھی کچھ ملتا ہے کہ ہم بھی جو ہے تو ہمارے جو مائیں بہنیں ہیں اور جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، رمضان المبارک کا مہینہ صدقہ کریں، صدقہ کرنے کے بعد اپنی جنت کے مستحق ہوں۔ اگر صدقہ نہیں کیا تو پھر آپ دیکھیں کیسی اور حدیثیں بھی ہیں، لیکن میں وقت نہیں ہے وہ آپ لوگوں کو نہیں سنا پاؤں گا، تو اب میں چلتا ہوں اپنے جو ہے کام کی طرف۔ 70واں پارہ ہے، 70واں پارہ جو کہ شروع ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، یہ سورہ انبیاء ہے۔ اس میں دوسری سورت سورہ حج ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ حساب کا دن قریب آ گیا ہے، اور لوگ غفلت میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جب بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اسے مشکل سے ہی سنتے ہیں، اور وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور ان کے دل غافل ہوتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو بشر کہہ کر ان کی دعوت کو رد کر دیتے ہیں، اور یہ خود بھی ان کے پاس نہیں جاتے، دوسرے لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں، اس لیے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کو ان کی سرگوشی کی اطلاع دی اور کہا آپ ان کافروں کو بتا دیجئے میرا رب ہر اس چیز کو جانتا ہے جو آسمان میں واقع ہوتی ہے، اس لیے اسلام کی دعوت میں تم نے رکاوٹ ڈالنے کی جو سرگوشیاں کی ہیں اس کی خوب خبر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ کہ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ان کے دل کا راز اور ان کی سرگوشی سے باخبر ہے، وہ غیب کی باتوں کو جانتا ہے۔ یہ مزید فرمایا کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے؟ کیوں نہیں سنتے؟ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ان کے پاس ہیں جو لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تو بہت زیادہ قریب ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ ہمارے دلوں کا جو بھید ہوتا ہے نا وہ بھی جانتا ہے کہ کیا چل رہا ہے ہمارے دل میں۔ تو ایسے ہی کفار مشرکین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میں سرگوشیاں کرتے تھے، تو اللہ کے رسول کو بتایا جا رہا کہ جو تم سرگوشیاں کر رہے ہو وہ اللہ سے چھپی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اس سے باخبر ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا حال بھی بیان کیا ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کی تکذیب کی اور کفر کی راہ اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے بخت نصر کو بھیجا جس نے انہیں تلواروں سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اللہ ان کی جگہ ایک دوسری قوم لے آیا جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے ان سے اچھے تھے۔ ان پر جب عذاب آنے کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ اپنی بستی چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو فرشتے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگے بھاگو نہیں، تم اپنی عیش و عشرت میں مست رہو، تم بڑے لوگ ہو۔ جب انہوں نے دیکھا کہ بخت نصر نے ان کو ہر چار طرف سے گھیر لیا، تب انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھے اور اپنی غلطی پر افسوس کرنے لگے، یہاں تک کہ بخت نصر کی فوج نے ان کو پوری طرح سے ختم کر دیا، اس طرح برباد ہو گئے جس طرح کٹا ہوا کھیت اجڑ جاتا ہے۔ بڑی یار اہم چیز ہے یار، سمجھنے کی ہے، دیکھو بڑی اہم چیز ہے کہ جو اس صورت میں ایک بستی والوں کا بھی تذکرہ گیا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کر دی، اور اس کے برعکس ہوا کیا کہ جب ان لوگوں کو اللہ کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ آیتوں کی تکذیب کر دیتے، کفر کی راہ اختیار کر لی، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ایسے بادشاہ کو مسلط کر دیا جو ظالم تھا، بخت نصر کو بھیجا جس نے انہیں تلواروں سے گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اللہ نے ان کی جگہ ایک دوسری قوم لے آیا جو دین اور اخلاق کے اعتبار سے بھی
بہت بلند پائے کے اچھے آدمی تھے، جب ان پر عذاب آنے لگا بستی والوں پر تو وہ اپنی عذاب کو دیکھ کر بستی چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو فرشتے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگے بھاگو نہیں، تم اپنی عیش و عشرت میں مست رہو، کہاں جا رہے ہو یار، ابھی تو تم مزے میں رہو۔ تو یہ مذاق اڑانے لگے، تب انہیں احساس ہوا کہ وہ غلطی پر تھے۔ آج یہی پتہ لگتا ہے کہ آج اگر ہم نے امت مسلمہ نے اگر جو ہے اپنے اخلاق اور کردار اور وہ دین کی جو اہم باتیں ہیں ان کو جو ہے بتانا اور سمجھانا اور اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرنا اگر ہم نے شروع کر دیا تو پھر یاد رکھو اللہ بھی ہماری جگہ پر دوسرے آدمی کو لے کر آئے گا جو ہم سے اچھے ہوں گے۔ آج یہی وجہ ہے، آج ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مسلط ہیں یا نہیں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کو چھوڑ رکھا ہے، ہم نے غیروں کے طریقے اختیار کیے ہوئے، بہت ساری چیزیں ہمارے اندر بسی ہوئی ہیں جو غیروں کی آئی ہوئی ہیں۔ جب ہم اس طرح کریں گے تو اللہ جو ہے ہم کو ظالم بادشاہ سے پٹوا دے گا اور ہماری جگہ پر ایسے لوگ لے آئے گا جو اس کی جگہ پر واقعی اس کے مستحق ہوں گے۔ تو آگے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ وہی آسمان اور زمین کی تمام موجودات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ بیوی اور اولاد سے بے نیاز ہے، تمام فرشتے ان کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ اس کی عبادت کا انکار کرتے ہیں نہ اس سے تھکتے ہیں، بلکہ رات دن وہ تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، خواہ وہ جانور ہوں یا فرشتے ہیں، وہ اپنے رب کے سامنے تکبر نہیں کرتے، وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر دلیل پیش کرتے ہوئے کہا کہ زمین اور آسمان میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور اللہ ہوتا تو دونوں ٹوٹ پھوٹ جاتے، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا یا کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، کون ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کی تدبیر کرتا ہے؟ تو ضرور کہیں گے اللہ۔ تو آپ کہیے پھر تم کیوں تقوی اختیار نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے شرک کی دوبارہ تردید کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ذرا ان سے پوچھئے تو صحیح، تم جو اللہ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہو تم اپنے دعوے کی صداقت تو پیش کرو۔ پھر کہا کہ اللہ کے شریک کا ذکر نہ تو قرآن میں ہے، نہ توریت میں ہے، نہ انجیل میں ہے، پھر کیسی بات ہے کہ تم اپنی زبان پر اللہ کے شریک کی بات لاتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی تردید کرتے ہوئے کہا یہ مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے باعزت بندے ہیں جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ اس کو بجا لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان کا علم ان فرشتوں کے اگلے پچھلے تمام احوال پر محیط ہے، ان کی کوئی بات ان سے پوشیدہ نہیں۔ فرشتے قیامت کے دن اللہ کے سامنے صرف انہی کی سفارش کریں گے جن کے لیے اللہ سفارش کرنا پسند کریں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ اللہ کے نزدیک کسی کی سفارش نفع پہنچائے گی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے دے۔ سورہ سبا میں جو کہ عما یتساءلون کی جو سورت اس میں بتایا کہ اس قیامت کے دن کوئی بھی اللہ کے سامنے بات نہیں کر سکے گا، بس اللہ جسے رحمان اس کو اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کائنات کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ابتدا میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، پھر اللہ نے انہیں الگ الگ کیا، آسمان کو اوپر اٹھایا، زمین کو اپنی جگہ رہنے دیا، آسمان سے بارش نازل کی جس سے زمین سے پودے اگے، اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے تمام حیوانات اور نباتات کو زندگی بخشی، پھر زمین پر بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑوں کو بنا دیا تاکہ زمین حرکت نہ کرے، اور زمین پر کشادہ راستے بنا دیے تاکہ لوگ ان پر چلیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ اس طرح انسانوں پر اللہ کے احسانات بے شمار ہیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اس کے رسول کی دعوت کو قبول کریں۔ ہاں یہ جو آیت ہے نا بڑی اہم آیت ہے 70ویں پارے کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور کائنات کی ابتدا کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ابتدا میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ آج جو کہتے ہیں نا بگ بینگ سائنس جو اپنا نظریہ پیش کرتی ہے کہ یہ ایک دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے زمین بنا، آسمان بنی، تو وہی اللہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ دیکھو زمین اور آسمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، اللہ نے انہیں الگ الگ کیا، آسمان کو اوپر اٹھایا، زمین کو اپنی جگہ پر رہنے دیا۔ اس کے بعد سورہ حج شروع ہے،
اس صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو، عمل صالح کرو، برائیوں سے بچو، اس لیے کہ قیامت کا زلزلہ عظیم حادثہ ہوگا اور اتنا دہشت ناک ہوگا کہ اس کے خوف کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو، وہ ہے نا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها واللہ اکبر حمل حملها۔ آپ سنیں کیسی جس کے خوف کی وجہ سے قیامت کا دن ایک ایسا زلزلہ ہوگا، اتنا دہشت ناک ہوگا کہ اس کے خوف کی وجہ سے مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانا ہی بھول جائیں گی، حاملہ عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ہر ایک اپنا ہوش کھو بیٹھیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی مذمت کی ہے جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کی تکذیب کرے یا مردوں کو زندہ کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار کرے۔ اللہ اکبر، وہ قیامت جس میں جو ہے مائیں دیکھیں جو حمل ہوگا وہ اپنا گرا دیں گی، ایسے زبردست زلزلہ ہوگا، قیامت ہوگی، اور گابن آدمی اپنے بچے کو بھول جائیں گی، اللہ کے نازل کردہ دین کا انکار کرے، شیطان کی پیروی کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر عقلی کی ہے، دلیل یہ ہے کہ اس نے آدم کو اور اس کی اولاد کو مٹی سے پیدا کیا، مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا، تو یہ پہلی تخلیق تھی، اور کسی چیز کا پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہے، جب پہلی دفعہ پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس طرح کفار مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر دیتے تھے، یہ بے عقل کی بات ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آج تم مرنے کے بعد پوچھتے ہو نا کہ یار مرنے کے بعد کیسے وہ دوبارہ زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے دیکھو تم نے آدم کو نہیں دیکھا کہ ہم نے آدم کو کس طرح پیدا کرا، یہ پہلی تخلیق تھی، ہمارا آدم کو پہلا بنانا یہ تو ہمارے لیے تھا، لیکن یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا یہ تو بہت زیادہ ہمارے لیے آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل دی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی نکیر ان کے اس عمل پر کیا کہ انہوں نے نبی کریم اور صحابہ کرام کو صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا اور خبر دی کہ ہم انہیں دردناک عذاب چکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین قریش کو ڈانٹ پلاتی، جو گھر پہلے دن سے اس لیے بنایا گیا تھا کہ اس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو، اس میں انہوں نے سینکڑوں بت رکھ دیے اور اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ مقرر کر دی تھی اور انہیں تعمیر کا حکم دیا تھا اور کہا اسے بنانے کے بعد اس میں صرف اسی کی عبادت کی جائے، اس کو ہر قسم کی گندگیوں سے پاک رکھا جائے تاکہ طواف کرنے والے، نماز پڑھنے والے، رکوع سجود کرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ابراہیم نے اپنے رب کی حکم کی تعمیل کی اور بیت اللہ کو اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر بنایا۔ جب تعمیر مکمل کر لی تو حج کا اعلان کیا، اس اعلان کو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کے ہر حصے میں پہنچا دیا، لوگ بیت اللہ کے حج کے لیے آنے لگے۔ پھر حج، نماز، زکوٰۃ اور قربانی کے احکامات بیان کیے گئے۔ اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے۔ قربانی کے مقصد کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ اللہ کے پاس قربانی کے جانور کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا، ولکن ینال التقوی، جبکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے اس کے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خلاصۃ القرآن تھا یار، کیا مزہ آتا زبردست یار پڑھنے میں، جب ہم کسی مستند عالم سے جب اس واقعے کو سنیں گے تو یار کتنا مزہ آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صدقہ کرنے والا اور خوب زیادہ خلاصۃ القرآن کو سمجھنے والا ہم لوگوں کو بنا دے، آمین۔